بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم نے 318 نمبر MCQ سے پڑھنا ہے۔ مل مبنی الصرفی لکلمہ شکور فی قولہ تعالی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ بنائے صرفی کسے کہتے ہیں؟ بنائے صرفی سے مراد کسی بھی صیغے کی، کسی بھی کلمے کی ایسی بنا ہوتی ہے کہ جو علم الصرف کے مطابق جو مختلف فعل کی تعلیلات ہیں یا مختلف فعل کی انواع ہیں، ان انواع پر جو اوزان مخصوص کیے گئے ہیں، تو ان اوزان میں سے کوئی خاص وزن جو ہوتا ہے نا، وہ اس کلمے کا بنائے صرفی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں کہیں تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم الصرف میں جو بھی یعنی قسم بیان کی گئی ہے تو اس قسم کے اوزان متعین ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اسماء مشتقات میں سے ہے، اس میں اعلیٰ ہے، مبالغہ ہے، تفضیل ہے، تو اس کے اوزان متعین ہیں۔ تو ان اوزان میں سے کسی بھی وزن پر جب کوئی کلمہ ہوتا ہے تو ہم اس کلمے کو اس وزن کی بنائے صرفی کہتے ہیں۔ تو مل مبنی صرفی، صرفی بنا کلمہ شکور کی کیا ہے؟ تو یہ چونکہ صیغہ مبالغہ ہے اور مبالغہ کے اوزان ہم نے پڑھے تھے کہ فعال، اسی طرح مفعال، اسی طرح فعول، ٹھیک ہے، فعیل، فاعل، یہ سارے اوزان مبالغہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فعال، مفعال، فعول، فعیل، فاعل۔ تو شکور جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، تو لہٰذا یہ مبالغے کے اوزان میں سے وزن ہے، تو اس لیے اس کی یہ بنائے صرفی کہلائے گی۔ ما اسم المفعول من الفعل رجا، رجا سے جو ہے وہ اسم مفعول جو ہے وہ بنائیں، رجا فعل سے اسم مفعول بنائیں۔ تو رجا فعل سے اسم مفعول، رجا چونکہ ثلاثی ہے، فعل ثلاثی ہے، اور اس کا جو خاتمہ ہو رہا ہے یعنی رجا کا، وہ الف پر ہے، اور الف جو ہے وہ اصل میں واو ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ رجا جو ہے چونکہ الف پہ اس کا یعنی آخری حرف الف ہے، اور الف جو ہے یہ اصل میں حروف اصلیہ میں جب ہم اس کو لوٹاتے ہیں تو وہ واو ہے، تو لہٰذا یہ اجوف یائی ہے، اجوف واوی ہے، تو ناقص واوی ہے، تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ مرجون آئے گا، اور یہ معموز اللام بھی بنتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرجون جو ہے وہ اس کا مفعول مرجون کے وزن پر نکلے گا۔ اس کے بعد ہے جی کہ مل معنی الذی اکتسبہ الفعل تجاہلت من الزیادۃ الصرفیہ فی قول الشاعر ولما رأیت الجہل فی الناس فاشیا تجاہلت حتی ظن انی جاہل۔ من الزیادہ الصرفیہ، زیادت صرفی کس کو کہتے ہیں؟ زیادت صرفی، اب آپ اگر اس شعر میں دیکھیں تو یہاں اس شعر میں تجاہلت لفظ معنی کے لحاظ سے بھی درست ہے اور صیغے کے لحاظ سے بھی درست ہے، تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ تو لہٰذا معنی کے لحاظ سے تجاہلت جو ہے وہ تظاہرہ کے معنی میں استعمال کیا، تو زیادت صرفی یعنی کسی بھی صیغہ یا کسی بھی کلمہ میں علم الصرف کے مطابق کسی بھی کلمہ کے اندر ایک ایسی زیادتی جو اس معنی کے علاوہ اور معنی پر بھی جو ہے وہ شامل ہو یا اور معنی کو بھی اس نے سمویا ہوا ہو اپنے اندر، تو اس کو زیادت صرفی کہتے ہیں۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ باب مفاعلہ ہے، تجاہلہ یا تجاہلو، تو باب مفاعلہ ہے، تو باب مفاعلہ کے اندر تو ہر صورت میں ہی زیادت پائی جاتی ہے، معنی کا جانبین سے ہونا موجود ہوتا ہے، اس لیے تجاہلت ولما رأیت الجہل فی الناس فاشیا، اور جب میں نے دیکھا کہ لوگوں میں جہالت جو ہے وہ واضح سرایت کرتی جا رہی ہے، تو تجاہلت، تو میں نے اس سے صرف نظر کیا یا میرے سامنے ظاہر ہوا اور میں نے اس سے آنکھیں پھیریں، حتی ظن انی جاہل، اور میں یہ گمان کرنے لگا کہ میں بھی جاہل ہوں۔
اس کے بعد ہے جی کہ مصیغہ صرفیہ لکلمہ الذبح فی قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اسے اچھی طرح ذبح کرو۔ اچھی طرح ذبح کرنے سے مراد کیا ہے؟ اچھی طرح ذبح کرنے سے مراد گوشت کو اچھی طرح بنانا نہیں ہے، بلکہ ذبح میں آسانی پیدا کرو، جانور کے ذبح میں آسانی پیدا۔ نہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الذبح الوحشی، اور اسی طریقے سے جو ہے نا اغریقی الافریقی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرز پر جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا کہ وہ بہت تکلیف دے کر ذبح کرتے ہیں، اور نہ ہی اچانک سے ذبح کرنا، جیسے بعض لوگوں میں مشینی ذبح ہے یا کلہاڑا مار کے ذبح ہے، تو ذبح کو اس انداز سے کرنا کہ جانور کو آسانی ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اب یہاں پہ جو ہے وہ الذبح لے کر آئے، مصدر استعمال کیا نا، مصدر۔ تو الذبح جو ہے نا یہ یدل علی ہیئۃ حدوث الفعل، فعل کے جو واقع ہونے کا جو فعل کا جو حدوث ہے اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا صیغہ صرفی الذبح کے اندر جو کلمہ صرفیہ ہے، اس کا کلمہ صرفیہ جیسے اوپر تجاہل کا کلمہ صرفیہ تظاہرہ تھا، یعنی وہ دوسرا معنی جو اس کے بالکل مطابق ہو، تو ذبح کا جو دوسرا معنی وہ اسم الحیہ ہے۔ اسم الحیہ کا مطلب یعنی وہ کیفیت ہے کہ جو بتائی جا رہی ہے، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ۔ الذبح جو ہے اب ہے تو یہ مصدر، لیکن مصدر ہے لیکن اس لفظ نے اپنے اندر ایک پورے مفہوم کو سمویا ہوا ہے، تو گویا کہ ذبح جو ہے یہ مصدر یہاں پر یدل علی ہیئۃ حدوث الفعل، فعل کا جو واقع ہونے کا جو یعنی امر ہے، حدوث فعل جو ہے، تو اس کے اوپر یہ دلالت کر رہا ہے، علی ہیئۃ حدوث الفعل، جو اس کی حیت ہے، یعنی الذبح ہیا یعنی هو الاسم الحیہ التي تدل علی حدوث الفعل، فعل معناہ الذبح، تو یہ ذبح کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ای العبارات الاتیہ تتضمن مصدرا صناعیا، مصدر صناعی، نہا الاسلام عن الاتکالیہ۔ مصدر صناعی، مصدر صناعی سے مراد ایسا مصدر ہے کہ جس مصدر کو کسی بھی یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کلمہ کی یا کسی بھی فعل کی کوئی خاص کیفیت کو بعین ہی اڈاپٹ کر لیا جائے اور اس کو یعنی ایک بطور مصدر کہا جائے، یعنی وہ اگرچہ وہ عربوں کی طرف سے متعین شدہ مصدر نہ ہو، جیسے الضرب مارنا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے الفعل کرنا ہے، اب یہ وہ مصدر ہیں جو عربوں کی طرف سے متعین شدہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا کیا جائے کہ اگر مصدر جو ہے اس کو یعنی متعین شدہ مصدر نہ ہو، لیکن ہم کسی بھی حیت کو یا کسی بھی امر کو یا کسی بھی کام کو بطور مصدر استعمال کریں اور اس مصدر کے اندر پورا پیغام ہو، چاہے وہ اس کا حکم دیا جا رہا ہو چاہے اس سے منع کیا جا رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مصدر صناعی، یعنی بنایا گیا مصدر، تو مصادر صناعیہ میں سے۔ تو یہ ہے جی کہ الاتکال، اب الاتکال یعنی دیکھا جائے الاتکال افتعال ہو جائے گا، لیکن ایسا کوئی مصدر ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اتکالیہ کیلن کیلن، دونوں طرف سے کیل یعنی کر کے دینا، جس کو ہمارے ہاں سود ڈکلیئر کیا گیا، تو اس طرح منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں اس سے منع ہے۔ تو اب اتکال کا یعنی الکیل کا کوئی ایسا مصدر نہیں تھا، لیکن اب ان دونوں معنی کو بیان کرنے کے لیے کیل کے بدلے کیل کے، تو لہٰذا اس کو کیا کر دیا گیا کہ اس کو ایک مصدر بنا کے ایک فعل کے عین مطابق بنا کے ذکر کیا، تو چنانچہ الاتکالیہ، تو یہ مصدر جو ہے مصدر صناعی کہلائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ علامہ دلت کلمہ مطلع فی قولہ تعالی سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے جی، علام جو کہ دلالت کرتا ہے کلمہ مطلع جو ہے اس میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو یہ چونکہ وقت پر دلالت کر رہا ہے تو لہٰذا اس میں زمان ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی مل عبارہ الصحیحہ فی وصف حرف العلہ فی الفعل رضیہ،
رضیہ کی جو یا ہے یہ یا اصلی ہے. لم تتعرض لأی عملیت اعلال، یہاں پر کوئی عمل اس کے علاوہ اس میں صادر نہیں ہوگا. یہ یا اصلی ہے رضا کی. یہ چند مصادر ہیں کہ جن کی یا جن کے حروف معطل حروف اصلی حروف ہیں. ویسے تو ہم نے کہا نا کہ اگر فا عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں اگر واو اور یا اور حمزہ یا الف آ جاتے ہیں تو وہ صحیح نہیں رہے گا بلکہ وہ معطل ہو جائے گا. لیکن چند ایسے ہیں کلمات، یہ چند ایسے فعل ہیں کہ جن کی اندر جو حروف علت ہیں وہ ان کے اصلی حروف میں سے ہیں، تو وہ علت ڈکلیئر نہیں کیے جائیں گے. تو اس میں سے ایک رضیہ بھی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے ما اصل کلمہ استبارہ قبل الابدال فی قولہ تعالی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یہ عربی ادب کا ایک اور خاصہ ہے عربی گرامر میں کہ جس کو ہم کہتے ہیں ابدال. ایک ہوتا ہے اعلال جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں پیچھے سارا، یہ اعلال ہے. اعلال تعلیل کو کہتے ہیں، جیسے مرجون میں تعلیل رجا سے مرجون ہے. اسی طرح ابھی ہم نے پڑھا جیسے کہ رضیہ ہے، یا جتنے بھی قالہ ہے، قالہ کی سلقابلہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہم تعلیل کہتے ہیں. اور ایک ہے ابدال. ابدال کہتے ہیں کہ ہم قریب المخرج حروف کو یا قریب الحیت حروف کو یا قریب المعنی حروف کو عربی کے اندر کیا کرتے ہیں کہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں. اس کو ابدال کہتے ہیں. پھر ابدال میں آگے مختلف ہیں ابدال. تو بنیادی طور پہ یہ جو یہاں پر بیان کیا استبارہ کا استبارہ تھا، تو یہ اصول ہے کہ جب جو ہے وہ طا اور تا اکٹھے ہوں، پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو وہاں پر جو ہے وہ ادغام ممنوع ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ طا کو تا کرنا اور تا کو طا کیا اور طا کا طا میں ادغام کیا، تو لہٰذا استبارہ، تو یہ اصل میں تھا استبارہ، تو یہاں تا کو طا کر دیا تو یہ استبارہ ہو گیا، چونکہ یہ عربی قواعد سے اور ابدال کے قاعدوں سے ثابت ہے. اسی طرح ما حکم الادغام، ایک ابدال ہے، ایک اعلال ہے اور ایک ادغام ہے. ادغام یعنی جب دو حرف ہم جنس ہوں تو ایک متحرک اور ایک ساکن ہو تو ان کا آپس میں ادغام کر دیا جاتا ہے. جیسے اغزز التی تحتہا خط فی قولی تعالی وغزز من صوتک، تو یہاں پر یعنی ممتنع ادغام ہے. اس میں ادغام ممتنع ہے. کیوں؟ کیونکہ ضابطہ کیا ہے؟ ویسے تو ادغام جائز ہے جب دو اور متحرک اور ہم جنس ہوں، ایک متحرک اور ایک ساکن ہو، تو اس میں ادغام ممتنع ہے کہ جب دو حرف ضاد کے اندر، جب دو حرف ایک ہی جنس کے ہوں، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو اس صورت میں ان میں ادغام ممتنع ہوگا. لہٰذا یہاں پر ادغام جو ہے وہ ممتنع ہے. اس کے بعد ہے جی من ای الافعال الآتیہ، من ای الافعال الآتیہ احد اسم المفعول یا اخذ اسم المفعول مشید فی قولہ تعالی وبیر معطلۃ وقصر مشید، وبیر معطلۃ وقصر مشید. شاد یشید شیدا فہو شائد، تو بنائے مشید یعنی کسی چیز کو اونچا کھڑا کرنا، آئے یعنی قیامہ مرتفع، کسی چیز کو بلند و بالا کھڑا کرنا. بیر معطلہ، بیر یعنی وہ کنواں جو ہے وہ بیکار ہے، وقصر مشید، اور وہ قصر جو ہے وہ جو محل ہے تو وہ اونچا کھڑا ہے. تو مشید جو ہے من الافعال الآتیہ اخذ اسم المفعول، مشید سے جو کہ اس میں مفعول ہے، اس کو کس فعل سے لیا گیا ہے؟ اس کو جو فعل شادہ سے لیا گیا ہے. شادہ کے اصل میں جو تھا وہ شایدہ تھا اور یہ اجوف یائی ہے، تو اس سے جو ہے وہ اس میں مفعول مشید جو ہے وہ لیا گیا ہے. اس کے بعد ہے جی مل وزن الصرفی، کلمہ یخشا. وزن صرفی یعنی وہ وزن جو کہ فا عین اور لام کلمہ کا وزن ہے، اس کو ہم وزن صرفی کہتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. تو یخشا وزن صرفی اس کا یفعا ہے، کیونکہ اصل میں تھا یخشایا بر وزن یفعلا، تو چونکہ یا اس میں نہیں آئی تو یا گر گئی ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے فعل مضارع کے اعراب میں، تو اس کے شروع میں چونکہ لم آیا ہے
تو آخر سے حرف علت کو گرانے کے ساتھ آتی ہے۔ یہ جو ہے ناقص واوی ہے، ناقص یائی، صحیح مجرد از ضمائر بارزہ، ٹھیک ہے، ونون ہائے اعرابی، اور جو ہے وہ یہ معطل کے وہ صیغے ہیں، معطل میں ناقص واوی اور یائی، تو یخشا یہ ناقص یائی ہے، لہٰذا اس کی جو حالت نصب و جر ہے یہ آخر سے حرف علت کو گرانے کے ساتھ آتی ہے۔ تو ہوا یخشا اور لم یخشا، اور تو یہ وہ صورت ہے حالت نصب کی۔ تو یخشا تو یفعا کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہے جی ما تصغیر کلمہ غار۔ غار کی تصغیر میں نے بتایا ہے، تصغیر کے کل ہم نے 3 اوزان پڑھے تھے، تو ان میں سے ایک فعیلن کا وزن ہم نے پڑھا تھا، یہ غیر یعنی فعیل کے وزن پر، اور تیسرا غیر فعیل کے وزن پر، تو یہ نہیں ہیں دونوں، پہلا وزن جو ہے وہ فعیلن کے وزن پر، تو غار سا غویرن، غار کی جو تصغیر ہے وہ غویرن آئے گی۔ اس کے بعد جی قریظہ، اس کی جو نسبت صحیح ہے وہ قرزیون، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا تو یا گر جائے گی، تو قریظہ کی قرزیون آئے گی۔ اس کے بعد آ رہا ہے جی نحت، تو نحت میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، نحت اسمی، نحت فعلی، وصفی، نسبی، ٹھیک ہے جی۔ تو منحوت کلمہ کون سا ہوتا ہے تو اس پہ بات کریں گے، اس لیے اس کو ہم کل پہ چھوڑ دیتے ہیں۔